اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں جی وہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے جنگ کا موضوع زیر بحث رہتا ہے، اور ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، اینکرز ہیں، جو تبصرہ نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ادھر جو خبریں بنتی ہیں ان کا ذکر دوبارہ کرتے ہیں جو لوگ سن چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں کہ کسی اینکر کا یا کسی صحافی کا، تجزیہ نگار کا تبصرہ کیا ہے، رائے کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ کون سی کو خاص بات نہیں بول رہا ہے۔ تو وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں یا دیگر جو ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اپنی ایک جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہ اس کو سیل بھی کرتے ہیں اور بسا اوقات گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ واقعتاً باشعور ہوتے ہیں اور وہ شعور بھی شفٹ کرتے ہیں، نالج اور علم بھی، اور بہت سی معلومات کا اضافہ دیتے ہیں۔ تو میں اس جو جنگ جاری ہے اور جس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے، اس پہ میں بہت چند لفظوں میں اس کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس پہ کبھی بات بڑھے گی تو اور بھی کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان حالات کا ادراک تھا، مجھ جیسے لوگوں کو، کہ ایسے حالات متوقع ہیں۔ اس کے لیے جو گراؤنڈ بنا رہا تھا امریکہ یا جو اسرائیل ہے اس کے حوالے سے، وہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، لیکن ڈھکی چھپی ان کے لیے تھی جو لوگ اس زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کو سیریس نہیں لے رہے، یا جن کو کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوا اور بڑے نمازی پرہیزی بھی ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں بہت، لیکن ان کا جو دل اور جو دماغ ہے وہ دنیاوی معاملات میں ہی الجھا ہوا ہے۔ بڑی صاف سی بات یہ ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرب قیامت کی نشانیاں بتا دی اور وہ ہم کم عمری سے سنتے آئے، اور پھر جب مجھ جیسے جو تھوڑے میچور ایج ہیں اس وقت، وہ جب بچے تھے تو ہم یہ احساس کر رہے تھے کہ بس چند سال کے بعد 14ویں صدی شروع ہو جائے گی۔ پھر ہماری زندگی میں ہی 14ویں آئی، اور پھر 14ویں صدی بھی بڑا ٹائم گزار چکی ہے اور اب آگے بڑھ رہی ہے۔ 14ویں صدی کے علماء کیسے ہوں گے یہ بتا دیا گیا تھا، ہمیں علم تھا، اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ دجال کا جب دورہ شروع ہوگا اس سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے۔ پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ عرب تہس نہس ہو جائیں گے۔ پھر جب ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رہے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ جو عرب کے بدو ہوں گے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، تو کمال کی بات دیکھیں، اسی خطے میں عمارتیں بن رہی ہیں، وہی لوگ جہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، روضہ اقدس ہے، وہاں پہ بلڈنگیں بن رہی ہیں اور وہی بنا رہے ہیں۔ گویا ان کی زبان بھی عربی ہے، قرآن پاک بھی عربی میں ہے۔ تو یہ نشانیاں سب سے بڑی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب ایسا ظالمانہ دور آئے گا، جب دجال کی آمد ہو رہی ہوگی اور دجال کے آنے کے پہلے کے حالات ہوں گے، تو مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ جو بظاہر مسلمان ہوں گے، بظاہر ہیں بھی، یہ بڑی تعداد، یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہوں گی، یہ ان کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، ان کے استعمال میں آئیں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ ایک طبقہ ہوگا جو عین سنت، عین شرعی تقاضوں کے مطابق جہاد جاری رکھے ہوئے ہوگا، جنگ جاری رکھے گا، حالات کا مقابلہ کرے گا، اور خالصتاً دین الہی کے لیے کاربند اور جو عمل پیرا ہوتے ہوئے آگے بڑھتا رہے گا، قربانیاں دیتا رہے گا۔ آج وہ سارے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی اب فلاں جیت رہا ہے، فلاں نے اڑا کے رکھ دیا، فلاں جو ہے وہ تبصرہ ہمارا نیا آ گیا، اب یہ ہونے والا ہے۔ جب یہ معاملہ چلا غزہ پہ تو ہم کچھ میں سنا کرتا تھا بہت سے لوگوں کو، خود بھی صحافی تھا، لیکن بولتے بولتے رک جایا کرتا تھا، چلیں پھر تبصرہ کریں گے۔ تو کچھ ساتھی، کچھ لوگ، وہ میں یہاں ان کا نام نہیں لے رہا، مناسب نہیں، وہ کہتے تھے جی بس یہ تیسری عالمی جنگ بس یہ کل شروع ہوئی، آج ہوئی، اگلے ہفتے۔ تو یہ تو پھر پروڈکٹ بیچنے والی بات ہوئی۔ گویا وہ دین کے حوالے سے ان کے پاس وہ شعوری علم نہیں، یا وہ علم سیکھنے کے ہونے کے باوجود وہ تذکرہ وہ ان باتوں کا کرتے تھے جس سے لوگ متاثر ہوں
اور لوگ خوش ہوں. جیسے اب لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ جناب فلاں کو جو ہے وہ پسپا کر دیا گیا ہے، فلاں کو جیت لیا گیا، فلاں نے بالکل اس کو اس سطح پہ پہنچا دیا کہ اب وہ بھاگ رہا ہے، فلاں فلاں ہو رہا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں، پیشن گوئیاں، وہ یہ تقاضا کر رہی ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کہاں ہیں، آپ کے ذمہ کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے. تو آپ تو اس کے مطابق نہیں چل رہے. تو جب آپ اس کے مطابق نہیں چل رہے، جتنے چل رہے ہیں اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا، اور جتنے آپ اس معاملے کو اگنور کر رہے ہیں اور معاملات کو پسے پوش ڈال کے اپنے عقل استعمال کر رہے ہیں، تو ایک مسلمان، مومن مسلمان، اس کا جہاں اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، وہاں میرا آپ کا عقل کس کام کا ہے؟ اس کو کیا حق ہے کہ ہم اپنا عقل استعمال کریں، ہم تجزیہ کریں اپنا، ہمیں دین کو، شریعت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کے پھر پیشن گوئیاں کرنی ہے، پھر گفتگو کرنی ہے، آگے پھر بڑھنا ہے. تو پھر آج کا ہمارا ایپیسوڈ اسی قدر ہے کہ آپ جو کچھ مناظر دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ آپ کو احساس نہیں ہو رہا، اس احساس کی جانب بڑھیے. جب آپ پر بیرونی قوتوں نے یکدم جو ہے وہ یلغار کرنی ہے، اتنے جھنڈے نکلنے ہیں، یہ بتایا گیا اتنے جھنڈے ہوں گے، ان کے نیچے اتنی فوج ہوگی، تو یہ آپ سن کر پھر کیا توقع رکھ کے بیٹھے ہیں؟ اگر کچھ ابھی نہیں ہوگا تو پھر اگلے مرحلے پہ ہوگا، لیکن وہ ہو کر رہے گا جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کلیئر، قطعی ہو کر رہے گا. جو قطعی ہو کر رہے گا تو اس کے لیے آپ تیاری کریں. فی الوقت آج کا ہمارا ایپیسوڈ اس معاملے پر اسی قدر. اگلے مرحلے پر پھر ہوگی آپ سے بات. چودھری فضل الرحمان رہا مخاطب آپ سے، عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے. AALI اسپیس دے کے نیوز لکھیے، آل بیل آئیکن کلک کیجئے. اللہ حافظ.